السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے اور حج کے متعلق یہ 27واں سبق ہے۔ مدینہ منورہ کے آداب بیان کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ جب مدینہ منورہ کے دیواریں نظر آئیں اور جب مدینہ منورہ میں داخلہ ہو اور مدینہ کے حرم میں داخلہ ہو، یہ دعا ضرور مانگیے: اے اللہ، یہ تیرے نبی کا حرم آ گیا، اس کو تو میرے آگ سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور حساب کی برائی سے بچنے کا سبب بنا دے۔ اس کے بعد اس پاک شہر کی خیر و برکت حاصل ہونے کی دعا کیجیے اور اس کے آداب بجا لینے کی توفیق کی بھی دعا کیجیے اور کسی نامناسب حرکت میں ابتلا سے بچنے کی بھی دعا کیجیے اور خوب دعائیں کریں۔ مدینہ منورہ کی کسی چیز کو بھی برا نہ کہیں، کبھی دل میں یہ نہ آوے کہ یہاں کی دہی میں کھٹا پن ہے، ہمارے یہاں دہی بہت اچھی ہے۔ اس قسم کے جملے ہرگز نہ کہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گاؤں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر لیجئے، اور اگر پہلے میسر نہ ہو تو داخل ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کر لیجئے۔ غسل نہ ہو سکے تو وضو کم از کم ضرور کر لیجئے، لیکن اولا غسل ہی ہے کہ جتنی نظافت اور طہارت زائد ہوگی اتنا ہی افضل ہے۔ اس کے بعد بہترین لباس پہنیے اور خوشبو لگائیے، جیسا کہ عیدین یا جمعہ کے لیے ہم کرتے ہیں، مگر تواضع اور انکسار اور تواضع یہ ملحوظ رہنا چاہیے۔ تفاخر، تکبر، عجب، بڑائی نہ آنے پائے۔ ایک قصہ سن لیجئے۔ قبیلہ عبد القیس ایک قبیلہ تھا۔ جب اس کا وفد مدینہ منورہ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھ کر سب لوگ شوق اور اضطراب میں اونٹوں سے کود پڑے اور اونٹ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑ پڑے۔ لیکن اس وفد کے جو رئیس تھے، منذر ابن عائذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اونٹوں کے ساتھ جائے قیام پر پہنچے اور اپنا اور سب ساتھیوں کا سامان جمع کیا اور احتیاط سے رکھا۔ اس کے بعد غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور آہستہ آہستہ وقار کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ اول 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی اور دعا کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ادا کو بہت پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ جل شانہ کو پسند ہیں، ایک حلم یعنی بردباری، دوسرا وقار۔ یہ قصہ مظاہر حق میں لکھا ہوا ہے۔ جو مدینہ منورہ پہنچے ہیں، حج کے سفر میں ہیں، درود شریف بہت پڑھیں، بہت پڑھیے درود شریف، خاص طور سے مدینہ کے قیام میں تو جو وقت فارغ ملے درود شریف ہی پڑھنا چاہیے، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگیے۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ تو درود پڑھ ہی لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم
علیہ اللیل واشرق علیہ النہار کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یہ درود ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لیجئے، پھر جتنی ہمت ہو پڑھتے رہیے. اب آخر میں ایک نصیحت سن لیجئے، بہت دھیان سے نصیحت سنیے، بہت دھیان سے سنیے، بہت دھیان سے سنیے کہ اگر اطاعت کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں سستی محسوس ہوتی ہے اور دل میں یہ لگتا ہے کہ بس سستی آ رہی ہے، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، عبادت کرنے میں مزہ نہیں آ رہا، سمجھ لینا یہ دلیل ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. یہ دلیل ہے اللہ کی ناراضگی کی. سستی دو وجہ سے آتی ہے. ایک تو ہے کہ آدمی بیمار ہے تو اس وجہ سے سستی آتی ہے کہ چلو طبیعت خراب ہے، سر میں درد ہے، کوئی جی نہیں لگ رہا، تو وہ تو معذور ہے. لیکن ایک سستی غفلت کی وجہ سے آتی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دلیل ہے اللہ کی ناراضگی کی. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا منافقین کی صفات میں کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کھڑے ہونے کو پسند ہی نہیں کیا ان کو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے میں سستی آئے تو فوراً استغفار کر لو. کوئی قرآن شریف پڑھنے میں سستی لگے تو فوراً استغفار کرو. اللہ سے کہو کہ اللہ تم مجھ سے ناراض کیوں ہو گیا، تم مجھ سے ناراض کیوں ہو گیا، تم مجھ سے ناراض کیوں ہو گیا، اور اللہ کے احکامات کو پورا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات کو پورا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی ناراضگی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. اللہ خوش ہے سارے کام بن گئے، اللہ ناخوش ہے تو کوئی کام نہیں بنے گا. اتنا ذہن میں رکھنا. اس لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی ہم کوشش کریں. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.